لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا أنت العليم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو ایاما معدودات روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں الآیہ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے اپنی اختتامی منازل کی طرف رواں دواں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اس دعا میں جو اصل ہدف اور مقصد تھا وہ رجب اور شعبان کو رمضان المبارک کے استقبال میں گزارتے ہوئے رمضان کی بہاروں کو حاصل کرنا تھا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یعنی رمضان المبارک کو ایک بار ہماری زندگیوں میں پھر پہنچا دیجیے اور ہمیں اس سے ہر لحاظ سے مکمل مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. بس آخری کے 2 دن یعنی 28 اور 29 شعبان آپ علیہ السلام روزے رکھنے سے رک جاتے اور منع بھی فرماتے. اس سے پہلے شعبان المعظم کے اکثر دنوں میں آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. شعبان کی 28 اور 29 کو آپ علیہ السلام روزہ نہیں رکھا کرتے تھے.
یہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں روزہ رکھنے کی ریہرسل ہو جائے، تربیت حاصل ہو جائے اور اس مبارک مہینے کی ہم بھرپور لذتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ 5 ستون، جیسے یہ شامیانہ لگا ہے تو اس کے نیچے ستون ہیں۔ اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کلمہ ہے اسلام کا۔ نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور ان میں کلمہ کو وہ حیثیت حاصل ہے جو ایک سائبان اور شامیانہ کے درمیانی ستون کو حاصل ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عمود، عمود درمیانی ستون، درمیانی بانس لگا ہوتا ہے جو شامیانہ کے نیچے، سائیڈوں کے بانس اگر گر بھی جائیں تو کم از کم یہ شامیانے کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اور اگر یہ ایک گر جائے تو سائیڈوں کے چاروں ستون شامیانے کو روک نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ وہ ستون ہے کہ جس کا برقرار ہونا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر یہ ستون برقرار ہے تو ایمان برقرار ہے، باقی کے 4 اعمال ہیں، لیکن اگر یہ گر گیا یعنی ایمان اللہ نہ کرے چلا جائے تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ تمام اعمال کی بنیاد پھر لا الہ الا اللہ پر ہے۔ چنانچہ یہ ساتھی آگے مل کے بیٹھے ہیں تاکہ پیچھے ساتھی آ رہے ہیں تو جگہ بنتی جائے، جزاکم اللہ۔ ان میں روزہ ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ آج انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات آپس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بھرپور تیاری کا موقع نصیب ہو جائے اور توفیق نصیب ہو جائے۔ موقع تو ہے، اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ ابتدا کے اندر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور نبوی گزارا، ان 13 سالوں میں رمضان فرض نہیں ہوا۔ سب سے پہلے یوم عاشور کا روزہ تھا، 10ویں محرم کا روزہ، یہ رکھنا لازم تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا التزام اور فرضیت ختم ہوئی تو ایام 20 کے روزے، ہر مہینہ میں 3 روزے مقرر ہوئے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کی قلبی تربیت ہوتی گئی اور دلوں میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ پورے کا پورا چاند ہی روزوں کی فرضیت کے اعتبار سے مقرر فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض ہو گئے۔ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سال میں کبھی بھی 30 روزے رکھ لیے جاتے کام چل جائے گا؟ فرمایا نہیں، فرضیت ہے تو صرف رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہے، اور اس فرضیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اس مبارک چاند سے زیادہ بابرکت اور محترم کوئی چاند نہیں۔ رمضان کا چاند، رمضان کا پورا مہینہ، کیوں؟
کہ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس چاند کو یہ مبارک نسبت حاصل ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیو، جب قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا 2 مرتبہ نزول ہے قرآن کا، بھائی سمجھیے گا، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہے، یہ یک بارگی اترا ہے، ایک رات میں اترا ہے، پورے کے پورے 30 پارے 114 صورتیں اور 6000 سے زیادہ آیات اتری ہیں اس کی۔ اور یہ جو نزول ہے یک بارگی پورے قرآن کا نزول، یہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، آخری عشرہ میں ہوا ہے، تاک راتوں میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جو نزول ہے قرآن کا، وہ 23 سالوں پہ محیط ہے۔ 23 سالوں میں آسمان دنیا سے جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارتے رہے۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام کے دل پر قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ چنانچہ یہ دوسرا نزول ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد پھر عاشورہ کے روزہ کی فرضیت بھی ختم اور ایام بیز کے روزوں کا التزام بھی ختم۔ یہ اب آگے نفلی حیثیت میں، اور ان کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ سب سے اہم جو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کے اندر خواہشات نفسانی، کھانا پینا اور جنسی خواہشات کی لذات کو رکھ دیا ہے ہر جاندار کے اندر۔ اب جانور بھی کھانا پینا اور جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اور انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان خواہشات کو رکھا ہے۔ انسان بھی ان خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ جانور تو جیسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیا انسان کو بھی جانوروں کے نقش قدم پہ چل کر محض اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جانور میں تمیز اور فرق پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ انسان اور جانور میں تمیز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے۔ لائٹ چلی گئی کیا؟ اچھا جی، توجہ ہے؟ تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اب جیسے دیگر مخلوقات، دیگر جانور جو ہیں، جانور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بھی خواہش رکھی ہے، جنسی خواہشات بھی رکھی ہیں ان میں، تو وہ اپنے طور پر پوری کرتے ہیں۔ انسان اس طرح نہ کرے کہ اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ حیوانی قوتیں انسان میں کمزور ہو جائیں اور روحانی قوت اس کی غالب ہو جائے۔ حیوانی قوتیں، محض خواہشات کی تکمیل، یہ مغلوب ہو جائیں اور اس کے اندر روحانی قوت کیا ہو جائے بھائی؟ غالب ہو جائے۔ انسان کو روزہ اسی لیے دیا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، جیسے جانور کے ہاں گناہ ثواب کی کوئی حیثیت، کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح آج انسان کو بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک انسان ہے، اس کا بدن سن ہو جاتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے سن ہو جاتا ہے، آپ اس کو سوئیاں چبھوتے رہیں، محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا جسم سن ہو چکا ہے، اب اس کے اندر وہ حس ہی نہیں رہی کہ جو تکلیف کو محسوس کر سکے۔ ایسے ہی جیسے بدن سن ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر پھر حس محسوس کرنے کا جو ایک سبب ہے وہ ختم ہو گیا، ایسے ہی میرے بھائیوں روحیں بھی سن ہو جاتی ہیں۔
روحیں بھی سن ہو جاتی ہیں، اور روح جب سن ہو جاتی ہے وہاں سوئی چبھونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ہماری روح سن ہو جائے، روح مردہ ہو جائے، تو تب انسان کو گناہ نہیں دکھتا. تب انسان اپنے اور جانور کے درمیان فرق نہیں محسوس کرتا ہے. جیسے جانور اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہے، ایسے انسان بھی پھر اپنے آپ کو جانور کی طرح بنا کر ان ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ ایمان والوں کی روحیں سن نہ رہیں، روحیں بیدار ہو جائیں. کیا ہو جائیں بھائی؟ رمضان کا مہینہ آنے لگا ہے میری آپ کی روح کو بیدار کرنے کے لیے. اللہ کرے کہ ہم بھی بیداری کی غرض سے تیار رہیں. تو بیداری کی غرض سے اپنے آپ کو میرے بھائیوں ہمیں آج سے ہی تیار کرنا ہے، آج سے ہمیں تیار کرنا ہے. چنانچہ تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نظام الاوقات ترتیب دینے ہیں. نظام الاوقات ابھی سے اپنے وقت کو ترتیب دینا ہے. ہم نے رمضان میں کس طریقہ سے اپنے دنیاوی کاموں کو مینج کرنا ہے، کیسے ہم نے نماز تراویح کو مینج کرنا ہے، ہم نے کیسے روزہ رکھنا ہے، اور ہمارے کام کاج کی ترتیب کیا ہوگی، ہماری تلاوت کتنے پاروں کی ہوگی، ہم نے ذکر کب کرنا ہے، استغفار کتنی بار کرنا ہے، یہ ہم نے ترتیب ابھی سے دینا ہے. اور اس ترتیب کو ابھی سے لے کے چلیں گے تو ہمیں اس کی تربیت حاصل ہوگی. ترتیب کی بھی تربیت، ترتیب کے لیے بھی تربیت چاہیے. تو اس تربیت میں انشاءاللہ اب اگر ہم ڈھلنا شروع ہو گئے تو آگے چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں خاص ایک گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے روزے کے اندر ایک خاص معاملہ ہے، چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یہاں کہ ہم نے اس لیے تم پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر گناہ اور ثواب کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا لحاظ اور اللہ کا حیا پیدا ہو جائے. روزہ اس لیے آیا. بالعموم کیا حکم ہے؟ حرام کے قریب نہ جاؤ. کیا حکم ہے بھائی؟ حرام کھانا نہیں، حرام خوری سے بچو، حرام کاری سے بچو. سمجھ آ گئی ہے؟ حرام کے کاموں سے بچو. بالعموم ایمان والوں کو یہ حکم ہے. لیکن جب روزہ ہو تو وہاں کیا حکم ہے؟ اب روزے کی حالت میں چند حلال ہیں ان سے بھی بچو. کھانا حلال کا مگر استعمال کرنا جائز نہیں. پینا حلال کا، مشروبات حلال کے فریزر بھرے رکھے ہوں مگر ایک گھونٹ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. منکوحہ بیوی حلال کی ہے مگر تعلقات قائم کرنے کی روزے کی حالت میں اجازت نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ کچھ حلال چیزوں کو ایک خاص وقت کے لیے پابندی لگا دی، حرام ٹھہرا دیا. کیوں میرے بھائیوں؟ میرا رب ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بچنا شروع کریں گے اور بچنے کی تربیت انہیں حاصل ہو جائے گی تو بقیہ کے 11 مہینے حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ حلال سے بچنا عارضی ہے لیکن تربیت اصل حرام سے بچانے کی کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے. تو استقبال رمضان کیا ہوگا؟ ہمارے کوئی معزز مہمان آنے لگے ہوں، ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، گھر صاف ستھرا کرتے ہیں، مہمان خانہ سجاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، بستر لگاتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس سے وہ خوش ہوں گے. میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل جلالہ ہماری زندگیوں میں لانے لگے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرماویں. تو اس کا بہترین استقبال کیا ہے؟ نہ گھر سجانے ہیں، نہ دسترخوان سجانا، یہ استقبال رمضان ہے. نہ انواع و اقسام کی ڈشز بنانا سحری افطاری میں، نہ یہ استقبال رمضان ہے. نہ نئے کپڑے بنوانا، یہ استقبال رمضان ہے. استقبال رمضان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حلال چیزوں سے ہمیں پابند کرنا ہے. اس سے پہلے چونکہ بعد میں ہمیں تربیت حرام چھوڑنے کی دینی ہے تو انشاءاللہ آج سے ہم حرام سے توبہ کرنے والے ہو جائیں.
ہاں جی آج سے، تاکہ صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ذات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ تبارک و تعالی خود پاک ذات ہیں، اور اللہ تعالی وہی عمل قبول فرمائیں گے جو پاکیزہ عمل ہوگا۔ کون سا عمل؟ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ عمل بھی وہ قبول فرمائیں گے جو عمل کیا ہو بھائی؟ پاکیزہ عمل ہو۔ اگر اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خامی واقع ہو گئی، میل کو چیل آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد فرما دیں گے۔ سورۃ المومنون ہے 18ویں پارہ میں، اور اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں، انبیاء کرام، پیغمبران علیہم الصلاۃ والتسلیمات، وہ عظیم اور مقدس ہستیاں جو گناہوں سے معصوم ہیں، اور ان کے دلوں میں گناہ کا کبھی شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ان کو اللہ جل جلالہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولوں کی جماعت، سارے کے سارے رسولوں، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ کیا انبیاء کرام غیر پاکیزہ چیزوں کے قریب جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ خطاب انبیاء سے ہے، سنانا امتوں کو مقصود ہے۔ خطاب انبیاء سے سنانا امت کو مقصود ہے، امتوں کو مقصود ہے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور پاکیزہ چیزیں کھا کر کیا کرو؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو۔ نیک عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اکل حلال، حلال اور پاکیزہ چیز کا استعمال۔ انی بما تعملون علیم، فرمایا جو تم عمل کرتے ہو میں ان سے خوب واقف ہوں، جو بھی عمل کرتے ہو خوب واقف ہوں کہ اس عمل کو حلال کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے یا حرام کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کرو بھائی؟ سب سے پہلے حلال کھاؤ، اور اس کے بعد کیا کرو؟ نیک اعمال بچا لو۔ حلال کھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف یہ انبیاء کرام کو حکم نہیں ہے، یہ دوسرے پارہ کے اندر یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 172 ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے، بڑا میٹھا خطاب ہے میرے رب کا اپنے بندوں سے۔ اے ایمان والو، نسل کے کوئی ہو ہمیں سروکار نہیں، نام تمہارا کوئی ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، مال تمہارے پاس کتنا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، شکل تمہاری کیسی ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری نظر تمہارے دلوں پر ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ ہے، وہ اللہ کا قریبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے بینک بیلنس اور مال دولت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ ہم تو تعلقات رکھتے ہیں نا، مال دیکھ کر، شکل دیکھ کر، ہاں جی، نسب دیکھ کر، ہمارے تو یہ معیار ہیں۔ میرے رب کے تعلقات کا انداز ہے، فرمایا لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری مالی حیثیت کو دیکھتے ہیں، لیکن ينظر الی قلوبکم، لیکن اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ دل میں یہ دل چونکہ ایمان کا مرکز ہے، یاد رکھیے کفر کا مرکز بھی دل ہے اور ایمان کا مرکز بھی دل ہے۔ کس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے خوبصورت خطاب اللہ کے ہاں جو میرے آپ کے لیے ہے وہ ہے یا ایھا الذین
आमनु, ए ईमान वालो। कुरान मजीद में तकरीबन 190 मरतबा इसी खिताब से ईमान वालों को खिताब किया गया है, इसी लफ्ज से खिताब किया गया है, और हर बार कोई नया हुक्म है, हर बार कोई नया हुक्म है। यहां भी एक हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजें खाया करो। ईमान वालों कौन सी चीजें खाया करो? पाकीज़े चीजें खाया, पाकीज़ा चीजें खाया करो। कौन सी? मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह का हक मानो, उसका खाओ, उसी के गुण गाओ। उसका हक मानो, उसी का खाओ, उसी के गुण गाओ। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी ही की इबादत करते हो। तो देखिए फरमाया, अगर चाहते हो कि अल्लाह के यहां तुम्हारी इबादत को कमाल मिले, तुम्हारे आमाल को मकाम मिले, तो क्या करना है? हलाल खाना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? हलाल खाना है। हदीस शरीफ के अल्फाज सुनिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबे किराम ने शिकवा किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, गोया मसला पूछा, या रसूलुल्लाह बाज लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मजीद में फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआएं कबूल करता हूं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूं, कबूल करता हूं। जबकि हम तो एक दुआ एक जमाने से मांग रहे हैं, मांगते मांगते थक गए, दुआ कबूल नहीं होती है। या रसूल अल्लाह, ये दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, वजह क्या है? जबकि अल्लाह फरमाते हैं मांगो मैं कबूल करता हूं, जबकि तजर्बा यह है कि उमूमन कबूल हमें कबूल होती दिख नहीं रही है। ये अलग बात है मेरे भाई, यहां रुक जाइए, मैं इस भी गुत्थी को सुलझाता चलूं। दुआ हर हाल में कबूल है मोमिन की। क्या है? अलबत्ता कबूलियत के 3 दर्जे हैं। एक है सबसे अदना दर्जा, एक है मिडिल क्लास दर्जा, और एक है सबसे आला दर्जा। सबसे कम दर्जा कबूलियत का यह है कि हमने अल्लाह ताला से जो चीज मांगी दुनिया में अल्लाह ने वही अता फरमा दी, दुआ कबूल हो गई। लेकिन यह कबूलियत का सबसे अदना दर्जा, सबसे कम तर दर्जा। एक शख्स है, उसने अल्लाह से औलाद मांगी, औलाद मिल गई, दुआ कबूल हुई नहीं हुई, मगर यह दुआ का सबसे कम दर्जा, कबूलियत हुई मगर कम तर दर्जा। नंबर 2 मिडिल क्लास दर्जा दुआ की कबूलियत का यह है कि अल्लाह ताला से हमने जो मांगा अल्लाह ने वो नहीं दिया, उस दुआ के बदले अल्लाह ने कोई आने वाली बड़ी मुसीबत टाल दी। ये आने वाली कई मुसीबतें भी दुआओं की बरकत से टल जाया करती हैं, याद रखिएगा। ये मिडिल क्लास दर्जा है, ये बेहतर दर्जा है दुआ की कबूलियत का। और सबसे आला दर्जा यह है, जो मांगा वो भी नहीं मिला, आने वाली मुसीबत भी न टली, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के रोज के लिए ये दुआएं इस बंदे की खातिर संभाल के जमा करके रख दी हैं। क़यामत के दिन आएगा तो सारी दुआओं का बदला क़यामत के मैदान में पाएगा। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि बंदा जब वहां नेकियों के अंबार देखेगा तो तमन्ना करेगा, काश दुनिया के एतबार से मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, कि जितना कुछ मैंने मांगा था उस सब का समर मुझे आज मिला होता। इतना ज्यादा वहां जरूरत होगी मेरे भाई। चलें वापस आएं। अच्छा जी, बसा औकात तो ये होता है कि दुआ कबूल होती नहीं है, उसके पीछे राज क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन अन्ना युस्तजाबु लहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मतअमुहु हरामुन, जिस शख्स का खाना हलाल का ना हो, जिस शख्स का खाना हलाल का ना हो, अल्लाहु अकबर, खाना हलाल का ना हो, उसे ये तमीज नहीं कि मैं ये लुक़मा खा रहा हूं, ये कहां से आया है, ये कैसा है, किसकी तरफ से आया है, किस तरह कमाया गया है, कभी उस तरफ उसका जहन ना जाए, तो ये बड़ी अल्लाह की नाराजगी है मेरे भाई। इंसान का दिल, ये रूह असल में सुन्न हो चुकी है, और रूह को जगाना है इंशाअल्लाह। क्या करना है जी? रूहों को जगाना है ताकि हमारी रूहें बदन की तरह सुन्न ना हो जाएं। फरमाया, मतअमुहु हरामुन, जिसका खाना हराम का हो, मशरबुहु हरामुन, या वो पीता हराम हो,
جانتے نا کیا پیتا ہو؟ پیتا حرام ہو، شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، کوئی بھی حرام چیز کا استعمال کرتا ہو۔ نمبر 3، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا ہو، حرام کے پیسے سے اس نے لباس خرید کر سلوایا ہو اور پہن رکھا ہو۔ اگلے الفاظ فرمایا اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، بھلا اس کو بھی توقع ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کریں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ سن ہو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ جاگیں بھائی، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی گرمی سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے دین سیکھنے کے لیے جڑ جائیں میرے بھائی، جتنی زندگی ہے انشاءاللہ اب سیکھتے سیکھتے گزارنی ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور جو پوچھ پوچھ کے چلتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے، سمجھا کہ اندھیرے میں نہیں چلنا میرے بھائی، انشاءاللہ سیکھ کے عمل کریں گے۔ تو فرمایا کہ جس کی یہ 3 چیزیں حلال کی نہیں ہیں اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا، فرمایا جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، اس ایک لقمہ حرام کی اتنا نحوست ہے کہ 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ ایک لقمہ، اور جہاں ہم نے تو دوسروں کی پراپرٹیز پہ قبضے کر رکھے ہوں، دوسروں کے پلاٹس ہتھیار رکھے ہوں، روزانہ اس نیت سے گھر سے نکلیں کہ دوسرے کی جیب سے پیسہ کس طرح میری جیب میں منتقل ہو جائے، روزانہ نئے نئے ہیلے حربے، نئے نئے طریقے ہم گھڑتے رہیں، تو کیا خیال ہے میرے بھائی ہماری عبادات کس کھاتے میں جائیں گی؟ یہ رمضان میں محنت کرنا، ہاں جی، راتوں کو جاگنا، دن میں روزے سے رہنا، بھوکا پیاسا رہنا، ایمان سے بتائیں اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو میرے بھائیوں کسی کام کا ہوگا؟ یہ تو بالکل ناکارہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی ہم نے رمضان کے استقبال کے لیے ارادہ کرنا ہے، حرام تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ مشکوک روپیہ بھی کما کر گھر نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور سب سے آسان طریقہ بتاؤں، میں اور آپ نہیں بچ سکتے حرام سے۔ میں اور آپ جو ہے نا، ہم کہیں کہ ہم رشوت چھوڑ دیں، ہم سود کا لین دین چھوڑ دیں، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ یہ اگر گھر کی خاتون سٹینڈ لے لے، خدا کی قسم مرد سیدھا ہو جائے گا۔ گھر کی خاتون اگر سٹینڈ لے لے، گھر کی خاتون اگر چاہے نا کہ میرا مرد حرام کما کے گھر نہ لائے، مرد ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی عاقبت خراب کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد اپنی قبر حشر کو داؤ پہ لگائے۔ یہ اسی لیے بیچارہ کرتا ہے، گھر کے اندر جو فالتو کے خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، گھر کے اندر جو لایانی اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ہماری ضرورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ جو پوری نہیں ہوتی نا، یہ خواہشات ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ضرورت کیا ہے؟ ایک روٹی صبح مل جائے، ایک شام میں مل جائے، ضرورت پوری ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس کے بعد جتنا بھی ہے یہ خواہشات ہیں، خواہشات کو میرے گھر کی بہنیں ختم کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی کم میں گزران ہو جائے گی۔ اور پھر کوئی مرد ایسا نہیں جو خامخواہ اپنی آخرت دو پہ لگا کر حرام کے معاملات کر کے اپنے گھر کما کے لائے۔ گھر کی خاتون پوچھے یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو، حلال کا ہے یا غیر حلال کا ہے؟ بتاؤ، یہ تو آپ کی اتنی سیلری نہیں ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا تمہارے ذرائع آمدن نہیں ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ حساب لے اپنے شوہر سے، ماں حساب لے اپنے بیٹوں سے، بہن حساب لے اپنے بھائی سے، گھر کے اندر بیٹیاں حساب لیں اپنے بابا سے کہ یہ کہاں سے کما کے لائے۔ گھر کی خاتون کہہ دے کہ سنو، میں اور میرے بچے ہم روزے رکھ کر گزارا کر لیں گے، ہم فاقے برداشت کر لیں گے، لیکن خدا کے لیے ہمارے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرنا۔ میرا خیال ہے کوئی مرد ایسا نہیں کہ وہ خامخواہ پھر اپنی آخرت دو پہ لگائے۔ ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں یہ محنت شروع ہو جائے تو بہت جلد انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا رخ درست ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ خرچے کم کریں، یعنی خواہشات کا خاتمہ کریں، ضروریات تو ہیں، وہ تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک شخص بازار گیا، اس کی جیب میں 10 درہم ہیں، 10 درہم یعنی یوں سمجھیں کہ 10 روپے،
10 रुपए ہیں, उस जमाने की बात है, 10 दिरहम है, और वो अपने लिए एक सूट खरीदना चाहता है, और उसने 10 दिरहम का सूट खरीद लिया, सिलवा के पहन लिया। उनमें से 9 दिरहम उसकी खून पसीने की कमाई थी, बिल्कुल हलाल और पाकीज़ा तय्यब कमाई थी। उनमें 1 रुपया जो था वो मशकूक था या हराम था। फीह दिरहम मिन हरामिन, नाजायज था, किसी का हक मारा हुआ था। 9 रुपए अपने, 1 रुपया किसी और का हक था जो इसने उस लिबास के अंदर खर्च कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक ये लिबास पहनकर ये इबादत करेगा, जब तक ये लिबास इसके बदन पे रहेगा, अल्लाह इसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे। क्यों मेरे भाई, हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? अल्लाह, कितना हसास मामला है भाई, कितना हसास मामला है। ये बुनियाद, ये है इस्तिकबाल रमजान। आए एक बड़े गुनाह से टकराना है इंशाअल्लाह, एक बड़े गुनाह को धक्के मार के जिंदगी से निकालना है इंशाअल्लाह। क्यों कि ये बड़ा हलाकत खेज गुनाह है। अल्लाहु अकबर। और ये मसला भी समझ लीजिए, हराम के माल से अल्लाह सदका कबूल नहीं फरमाते। अगर एक शख्स ने किसी का भी हक मार लिया, कारोबार में ऊपर नीचे कुछ करके ले लिया, या वो मुलाजिमत करता है मगर अपनी ड्यूटी में कोताही करके उसने कुछ घंटे वक्त ज़ाय किया, तो लाजमी बात है उन घंटों की सैलरी उसके लिए जायज नहीं है। जो वक्त उसको वहां देना है वो वक्त उसको बहरहाल देना लाजिम है। ये मत कहें जी वहां तो फारिग बैठना होता है। भाई फारिग आपको इस वक्त की सैलरी गवर्नमेंट देती है या कंपनी देती है? हां, अगर काम की सैलरी देती है तो वो अलग बात है, जैसे ठेका होता है, भाई काम आपने मुकम्मल कर लिया, बात खत्म, वो अलग बात है। तो जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों की जो उजरत है, उस जिम्मेदारियों को पूरा करना ये फर्ज के दर्जे में है, फर्ज के दर्जे में। तो अर्ज कर रहा था कि अगर कोई बंदा इस तरह का माल कमा कर लाता है और वो कहता है कि मैं इसमें से सदका फितर दे दूं, मैं इसमें से ज़कात दे दूं, या मैं रमजान आ गया चलें जी लोगों की इफ्तारी करा दूं, सवाब होगा, समझ आ गई है, किसी गरीब की मदद कर दूं, राशन डलवा दूं, सवाब होगा, और सदके की नीयत कर लेता है। मसला खूब तवज्जो से समझिएगा मेरे भाई, दिल हिला देने वाला मसला है। जो शख्स हराम का माल अल्लाह के लिए खर्च करता है, कौन सा माल? हराम का माल सदके की नीयत से, सवाब की नीयत से खर्च करता है। एक तो हदीस में आया कि अल्लाह हराम माल सदके में कबूल नहीं करते। नंबर 2, हजरात उलमाए किराम ने यह फतवा लिखा है किताबों के अंदर कि जो शख्स हराम के माल पर सवाब की नीयत करके खर्च करता है, यह काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? अल्लाह ताला ने तो फरमाया मैं हलाल कबूल करता हूं, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह पाक ज़ात हैं, पाकीज़ा माल को अल्लाह कबूल करते हैं। और अगर इस बंदे का ख्याल हो नहीं जी अल्लाह नापाक और हराम को भी कबूल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अल्लाह के मुतल्लिक़ ये अकीदा दुरुस्त रखा? तो उलमा ने लिखा इस सोच की वजह से कि मुझे हराम के खर्च पर सवाब होगा, ये बंदा दायरे इस्लाम से चला गया। अगला मसला कर दूं, अगर जान की अमान पाऊं तो जी देखिए, मैं आपकी खैरखाई नहीं करूं भाई, कौन करेगा? हम यहां बैठे हैं इसलिए कि अल्लाह करे सारे हकायक सामने आए हमारे, और फिर हम कोशिश तो करें ना कि इंशाअल्लाह इनको अमल में लाना है। कोशिश तो करें, जब हकायक ही सामने नहीं आएंगे तो अमल में क्या आएगा? जो शख्स ईमान से हाथ धो बैठता है, दायरे इस्लाम से निकल जाता है, याद रखिए उसका निकाह भी टूट जाता है। क्यों? बीवी मुसलमान है, शौहर से कुफ्र हो गया, या शौहर मुसलमान है, बीवी से कुफ्र हो गया, तो निकाह तो मुसलमान का मुसलमान से होता है, काफिर का मुसलमान से नहीं होता। इसलिए इन अहकाम व मसाइल पर तवज्जो की भरपूर जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया कि अल्लाह ताला हलाल में से सदका कबूल फरमाते हैं। एक और हदीस में आता है कि जैसे बकरी बच्चे को पाल पाल कर, दूध पिला के पाल पाल के जवान करती है अपने बच्चे को, ऐसे ही जब तुम हलाल माल में से थोड़ा सा सदका देते हो अल्लाह की रजा के लिए, मगर नीयत इखलास वाली होती है, भले कम दिया कोई हर्ज नहीं, अल्लाह को ज्यादा नहीं चाहिए, अल्लाह को असल इखलास चाहिए, दिल की नीयत सुथरी हो। जब फरमाया कि तुम माल अल्लाह के रास्ते में देते हो तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे सदके को इस तरह पालना शुरू हो जाते हैं जैसे बकरी दूध पिला के अपने बच्चे की
تربیت کر رہی ہوتی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. اور فرمایا جب دن قیامت کے یہ بندہ آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑوں کے برابر انبار پائے گا. دیکھ کے حیران ہو جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا تمہاری وہ چھوٹی سی صدقے والی نیکی ہے، میں اللہ نے اسے پال پال کے جوان کر دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے میرے بھائیو ہمیشہ حلال کا سہارا لینا ہے، انشاءاللہ حلال کا سہارا لینا ہے. ان اللہ یربی الصدقات، فرمایا اللہ بھی صدقوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ بھی صدقوں کو پالتے رہتے ہیں. ایک اور حدیث میں آیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بھلے تمہیں کھجور کے ایک دانے کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچنا پڑے. اشارہ فرما دیا کہ مال زیادہ نہیں چاہیے، بھلے کم دینے کی وسعت ہو، 1 روپیہ دینے کی وسعت ہے، لیکن دل کے اندر اخلاص جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو، رضا محض اللہ کی ہو، محض اللہ کی ہو. تو فرمایا ایک کھجور کا پورا دانہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کو کاٹ کے آدھا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، آدھا کسی غریب کے منہ میں ڈال دو، چلے اس کے منہ کا ذائقہ ہی تبدیل ہو جائے گا. تو فرمایا اس کے بدلے بھی اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دیں گے. کتنا خوبصورت سودا ہے میرے بھائی. مطلب اخلاص. جو شخص دنیا میں اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مشکوک معاملات ہوتے رہے، کمائی ناجائز ہوتی رہی، کماتے 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 گناہ کی کمائی ہوئی، حرام کا مال جمع کرتے کرتے موت آ گئی، یاد رکھیے گا، اور مال دنیا میں چھوڑ کر کے چلا گیا. مال دنیا میں رہ گیا، مال تو وارثوں نے تقسیم کر لینا ہے، اس کو حساب بھی دینا ہوگا، اس کا عذاب بھی بھگتنا ہوگا. اس پر ایک حدیث سنیے. جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا جو آپ علیہ السلام کی بسا اوقات خدمت کیا کرتا تھا، وہ قتل ہو گیا. شہید کا لفظ نہیں کہتا ہوں چونکہ آگے اس کا انجام بتایا گیا ہے، پھر قتل ہو گیا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مبارکباد دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا خادم شہید ہو گیا ہے، جنت میں پہنچ گیا، وہ تو جنت میں عیش کر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مت کہو جنت میں چلا گیا. اس نے جنگ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا مال غنیمت میں سے ایک چادر کی کیا حیثیت ہے، ایک چادر چرا لی تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا. چادر دنیا میں رہ گئی ہے اور وہاں اسی چادر کی طرح آگ کے شعلے اس کے بدن پہ لپٹ رہے ہیں، اس کے بدن پہ لپٹ رہے، اور فرمایا یہ قیامت تک اس کے ساتھ پھر ہوتا رہے گا. میرے بھائیو خیانت کا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ. آج ہم کہتے ہیں جی ہم کچھ کر جائیں بچوں کے کام آئے گا، بچے آسودہ حال ہو جائیں گے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بچے آسودہ حال ہو جائیں گے. ایمان سے بتائیں کل جب دن قیامت کے اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اولاد میں سے کوئی بچانے چھڑانے آئے گا بھائی؟ اس لیے خدا کے لیے اپنی اولادوں کی خاطر ہم اپنی عاقبت کو داؤ پہ مت لگائیں، اپنی قبر حشر کو ہم داؤ پہ مت لگائیں. اولادوں کے لیے ضرور جمع کریں لیکن حلال کا جمع کریں، اولادوں کے لیے چھوڑ کر جائیں مگر حلال کا. لیکن آج تک جو ہو گیا، غلطیاں ہو گئیں، اب ان کا ازالہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ان کا ازالہ ہے جہاں جہاں تک رسائی ہو، معلوم ہو کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا، میں نے فلاں کا مال ہتھیایا تھا، اس کو لوٹا دیں پہلے اس کے کہ یہ حقیقت کی آنکھ کھل جائے اور یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے، پہلے اس کے کہ یہ سانسیں رک جائیں اور دھڑکن رک جائے اور پھر وہاں حساب شروع ہو جائے. اس سے پہلے ہم اپنا دامن صاف کر جائیں جتنا ممکن ہو سکے. باقی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہم مت سمجھیں کہ ہم نے 2 نمبر طریقے سے اگر مال جمع کر لیا تو وہ ہمیں ہضم ہو جائے گا. یہ بھی بات یاد رکھیے، ہضم نہیں ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا ہے. سود کی کمائی ہے مثال کے طور پر، کوئی بھی ناجائز طریقے سے آئی ہوئی کمائی ہے تو یہ آگ ہے. اگر آگ کو آپ خشک لکڑیوں میں رکھ دیں گے تو وہ آگ کیا کرے گی؟ خشک لکڑیاں بھی جلا کے راکھ کر دے گی. حرام کو حلال سے ملائیں گے تو یہ حرام کی تاثیر ہے کہ یہ حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، حلال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. جب لازم بات ہے ایک بالٹی دودھ کی ہے، اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب کا ٹپکا دیا جائے تو وہ بالٹی دودھ کی قابل استعمال رہے گی بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ تو قطرہ پیشاب ایک قطرہ تھا لیکن یہ بالٹی دودھ کی ہے.
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی گزارا کرو، بالٹی دودھ کی کون ضائع کرے؟ نہیں میرے بھائی، حرام حرام ہے، نجس نجس ہے، ناپاک ناپاک ہے. ناپاک کو کبھی اپنے پاک میں مت ملائیے، کبھی اپنی اولادوں کے پیٹ میں لقمہ حرام میرے بھائیو ہم مت ڈالیں. یاد رکھنا، فکر مند ہو جائیں آج سے میرے بھائی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو یہ فکر لاحق فرما دیں. جس اولاد کو حرام کے لقموں کے ذریعے پالا جاتا ہے وہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، دنیا میں وہ سکھ نہیں پہنچاتی ہے، اور آخرت میں تو وہ کسی کام آنے والی ہے ہی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے کام آئیں میرے بھائیو، روکھی سوکھی کھلا دیں لیکن حلال کی کھلائیں گے. کون سی کھلائیں گے بھائی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ حلال کی کھلائیں گے. اور آج سے ہی انشاءاللہ ہم یہ چھنی لگائیں گے اپنے کاروبار میں. لگائیں گے؟ مشکل ہے، بولتے نہیں ہیں بھائی. سمجھ آ گئی ہے؟ ارے میں نے عرض کیا کہ جو ہو چکا اس کا تدارک کرنے کی کوشش شروع کر دیں انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں. آئندہ ایسا گناہ نہ کرنے کا اللہ سے ہم کیا کریں گے؟ وعدہ. عرض کر رہا تھا کہ حرام حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور حرام تو کم از کم نکل ہی جاتا ہے، اگر حلال بچ بھی جائے نا حرام نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا. مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گوالا تھا جو دودھ کا کاروبار کرتا تھا. گوالے ہوتے ہیں نا دودھ کے کاروباری. وہ دریا کے اس کنارے رہتا ہے، اس کا باڑا ہے، اور شہر دریا کے دوسرے کنارے پڑتا ہے. یہاں سے کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے ڈرم دودھ کے بھرتا ہے اور لے جا کر دریا کے کنارے رکھتا ہے، وہاں برکت ملاتا ہے. کیا ملاتا ہے بھائی؟ برکت. بولتے ہیں برکت ہی ہے نا بھائی. سمجھا؟ برکت ہوئی. اس لیے کہ ہم نے رشوت کا نام کیا رکھا ہے؟ چائے پانی. چائے پانی. جب وہ چائے پانی ہے تو یہ بیچارے کی پانی ملایا، ڈرم بھرے، چلا گیا. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ مہینے مہینے پہ ریکوری ہوتی ہے، وصولی مہینے مہینے پہ ہوتی ہے. تو فرمایا، یہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، اور بنی اسرائیل کا واقعہ کہ وہ دودھ بیچنے والا شخص جب مہینہ مکمل ہوا تو وہ چاندی کے دراہم تھیلی بھری ہوئی ہے، یہ نوٹ تو نہیں تھے، درہم ہوتے تھے، اور وہ بورے بھر کے تھیلے بھر کے لاتے تھے. تھیلی بھر کے پیسوں کی شہر سے لا رہا ہے واپس، جو کشتی میں بیٹھا اور اپنے ڈرم وغیرہ بھی رکھ دیے، اور بھی لوگ تھے. تو ایک ایسا شخص اس میں سوار ہو گیا جس کے ساتھ بندر تھا. بندر نچاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں لوگ، تو ایک بندر والا بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا. اب بندر بڑا شرارتی ہوتا ہے. بندر نے دیکھا کہ بھئی یہ جو میاں جی یہ لے کر بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی خاص چیز ہے. یہ کوئی خاص. اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنوں بندر کی ذہانت کا. ہم اسلام آباد میں پڑھتے تھے، پہاڑی علاقہ ہے آگے، تو بندر بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. بندر کیا کرتے کہ مدرسے میں آ جاتے اور روٹیاں وغیرہ اٹھا کر لے جاتے، اور اس کے علاوہ اور راشن کو بھی نقصان پہنچاتے. تو باورچی نے کیا کیا، روٹیوں پر اس نے زہر لگائی اور چھت پر روٹیاں رکھ دیں کہ یہ آئیں گے تو یہیں ان کا کام ہو جائے گا. زہر آلودہ روٹیاں اس نے چھت پر رکھ دی. اچھا آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، بندر اترے. یہ میں آپ کو حقیقت آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں. بندر اترے پہاڑی سے، آئے اور لائن میں چل رہے ہیں بندر، ایک بندر آگے باقی پیچھے. تو جو آگے آگے بندر ہے نا، اس نے آ کر روٹی کو سونگا، اور روٹی کو سونگ کے پیچھے مڑ کے کھڑا ہو گیا، جیسے اپنی خاص لینگویج میں اس نے کچھ لیکچر دیا ہو اپنوں کو. اب وہ سارے کے سارے واپس چل پڑے پہاڑی میں گئے، اور وہاں سے انہوں نے کسی درخت کے، واللہ عالم وہ کون سا درخت تھا، دو پتے ایک ایک بندر کے پاس ہیں اور لے کر آ گئے. ایک پتا روٹی کے نیچے رکھا، دوسرا اوپر رکھا، اور پتوں سمیت روٹیاں کھاتے اور کودتے پھلنگتے چلے گئے. سمجھ آ گئے؟ اب بتائیں یہ بندر کے ذہن میں یہ نسخہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ٹھاک کسی کو زہر نے اثر ہی نہ دکھایا. بڑے سمجھدار ہوتے. یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ انسان کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے. وہ جو انسان بنی اسرائیل میں بگڑے تھے وہ 3 دن میں مر گئے تھے. یہ مستقل ایک مخلوق ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندر نے نوٹ کیا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جو اس نے پوٹلی میں چھپا رکھی ہے. اب وہ اس طاق میں تھا بندر کہ میاں جی غافل ہوں تو میں یہ لے اڑوں اس سے.
اب وہ گوالا جو تھا وہ اپنے کسی خیال میں کسی باتوں میں مشغول ہوا، اس نے جھپٹا مارا اور یہ تھیلی اٹھا کر، وہ جو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں بڑے بڑے ڈنڈے لگے ہوتے تھے، تو وہ اوپر کے ڈنڈے پہ جا کر بیٹھ گیا اور اس نے تھیلی کا منہ کھولا اور اس میں سے 1 درم نکالے اور گوالے کی گود میں پھینکے اور 1 نکالا اور پانی میں پھینکا، ادھر ادھر، تھیلا خالی ہو گیا جناب۔ اب لوگ اس سے افسوس کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تو بڑا نقصان کر دیا، آپ کی مہینے کی کمائی تھی، بڑا نقصان ہو گیا۔ گوالے نے کہا نہیں، جو بندر نے کیا یہ صحیح کیا ہے، اللہ اکبر، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ مجھے مل گیا، جو پانی کا تھا وہ پانی کو مل گیا۔ پانی کا پیسہ کسے مل گیا بھائی؟ اس سے میرے بھائیو ہم کیوں نہ اپنا رخ درست کر لیں، نکل تو ویسے ہی جاتا ہے اور ساتھ ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے، ہماری آخرت داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی آخرت بچانی ہے انشاءاللہ، اور اولادوں کے پیٹ میں رزق حلال ڈالنا ہے۔ حرام سے نفرت ہونی چاہیے، نفرت، صرف بچنا نہیں، نفرت ہو حرام سے، وہ حرام خوری ہے یا حرام کاری ہے، نفرت ہونی چاہیے۔ حلال کے راستے میں اللہ نے برکات رکھی۔ جو قوم حرام کی رسیہ ہو جاتی ہے اللہ اس میں سے حلال اٹھا لیتے ہیں، یاد رکھیے گا، اس میں سے حلال ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہم نے نعمتوں کی ناقدری شروع کی، نعمتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، نہیں ہوتی گئی معاشرے سے۔ میں مثال دیتا ہوں، دیسی گھی عمومی، آپ 20 30 40 سال پیچھے چلے جائیں تو کون سا گھی استعمال ہوتا تھا؟ دیسی۔ یہ کوکنگ آئل وغیرہ ڈالڈا ان کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن ہم ان چیزوں میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا نہیں کیا؟ بولو بھائی، کیا۔ آج آپ دیکھیں، ایک زمانہ پہلے جو پھلوں میں ذائقے ہوتے تھے آج وہ ذائقے موجود ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال کا راستہ ہی ترک کر دیا ہے، ہم نے ناجائز راستے چن لیے۔ آئیے واپس پلٹتے ہیں، انشاءاللہ میرا رب وہی ہے جو 40 50 سال پہلے تھا، وہی ہے، اور اس کے پاس وہی خزانے ہیں، آج وہی خزانے ہیں جو پہلے وہ خزانوں کا مالک تھا۔ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، انہوں نے اس کو آزاد کیا اس شرط پر کہ تم اپنی قیمت مجھے ادا کرو گے، مزدوری کرو، کما کر مجھے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لا کر دیا کرو، جب تمہاری قیمت مکمل ہو جائے گی تم آزاد ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ لاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھ لیتے کہاں سے لائے ہو، وہ بتا دیا کرتا کہ میں فلاں جگہ سے کما کے لایا، فلاں جگہ سے کما کے لایا۔ ایک دن وہ کچھ میٹھا لے کے آیا، کوئی میٹھا جیسے حلوہ ٹائپ کی کوئی چیز، کوئی مٹھائی لے کر کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لے کر وہ کھا لیا، اس سے لے کر وہ کھا لیا۔ تو غلام پوچھنے لگا جناب پہلے آپ روزانہ مجھ سے تفتیش کیا کرتے تھے، آج بنا تفتیش کے آپ نے یہ مٹھائی کھا لی ہے؟ تو فرمایا کہ روزانہ جب میں تفتیش کر لیتا ہوں تو اب آپ پہ مجھے یقین ہے کہ آپ ناجائز تو نہیں کھلائیں گے، یہ کہاں سے لائے تھے؟ تو اس غلام نے اپنا واقعہ سنایا کہ امیر المومنین، میں اسلام لانے سے پہلے جب حالت کفر میں تھا تو میں نجومی ہوا کرتا تھا۔ کیا تھا؟ آج کل کی بابے، میں بابا ہوا کرتا تھا، میں لوگوں کو ان کے مقدر بتایا کرتا تھا۔ آج کل بھی ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھا لکیریں دیکھ کر تیری اتنی شادیاں، تیری اتنی شادیاں، ہاں جی، تیرے مقدر کا ستارہ یہ بولتا ہے، تیرے کا یہ بولتا ہے، بتاتے ہیں نہیں بتاتے؟ اس طریقے سے مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اتا عرافا فاسألہ عن شیئن لم تقبل له صلاة 40 لیلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو کسی بھی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر اپنا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، یعنی کوئی جیسے گمشدہ چیز کے بارے بتاؤ جی کہاں ہے، سمجھ آ گئی ہے، میرا حساب لگاؤ جی، آج کل تو حساب کا لفظ ہے نا، حساب لگائیے ہمارا یہ کام کیسا ہوگا، غیب کی خبر اس سے پوچھتا ہے، غیب کی خبر، آئندہ کے کوئی معاملات یا گمشدہ چیز ہے تو غیب کی خبر ہے۔
جا کر کسی نجومی سے، کاہن سے اس نے غیب کی خبر کے بارے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف اس سوال کرنے اور پوچھنے کے جرم میں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دنوں راتوں تک اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے، اس سوال کرنے والے کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مت جائیے میرے بھائیوں، مت جائیے، خدا کی قسم ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، من اتی کاہنا فصدقہ فقد کفر، جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس آتا ہے اور کسی چیز کے بارے اس سے پوچھتا ہے، میرا حساب کتاب لگائیے جی، اور وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تیرے حساب میں یہ بات آئی ہے، فصدقہ، یہ کہتے جی ٹھیک ہے جی، صدقہ تصدیق کر دی، جی ٹھیک ہے جناب نجومی صاحب ٹھیک ہے، حضرت جی بابا جی ٹھیک ہے، اتنا کہہ دیا، فقد کفر، فرمایا اس کی تصدیق کرنے پر یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، امام الاولین والآخرین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سنائیے میرے بھائی۔ اگر ہمارے دلوں میں میرے آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی خیرخواہی فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیرخواہی کو قبول کریں۔ جس راستے میں جانا خطرناک بتلایا اس سے بچیں۔ تو وہ کہتا ہے کنت تکہنت فی الجاہلیہ، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں زمانہ جاہلیت میں نجومی تھا، تکہن تو کاہن تھا، لوگوں کے مقدر بتایا کرتا تھا، معاملات بتایا کرتا۔ اسی طرح میں نے ایک شخص کو ایک معاملے کے بارے بتایا کہ تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، امیر المومنین میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، قدرتی طور پر اللہ نے اس کا کام ویسے ہی کر دیا، حالانکہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، مجھے کیا پتا تھا، اس نے میری بات پر یقین رکھ لیا، تو زمانہ گزر گیا، ملاقات نہیں ہوئی، آج اسی سے ملاقات ہوئی، اسی نے مجھے شیرینی لا کر دی ہے، اسی کام کی فیس لا کر دی ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ جو میں نے اس کو خبر دی تھی اس کام کی کیا دی ہے بھائی؟ ناراض ہو گئے نا، ہو گئے ناراض، بھائی کیا کروں اب میں؟ ہاں آپ ناراض ہو بھی جائیں نا، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ناراض ہو جائیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، مجھے یہ یقین ہے، اور اسی یقین سے کہتا ہوں کہ مریض چاہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے نشتر لگائے، بولو بھائی، لیکن اس نشتر لگانے میں خیر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ خیر ہوتی ہے۔ یہ نشتر اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ انہی سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی، ہماری روحوں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ کنت تکہنت فی الجاہلیہ، اسی کام کی یہ مجھے فیس ملی ہے، وہ بندہ مجھے مٹھائی لا کر دے گیا ہے تو میں نے لا کر آپ کو دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا ارے اللہ کے بندے، تو نے مجھے حرام کھلا دیا، مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ حلق میں انگلی ڈالی اور تب تک قے کرتے رہے جب تک اس کا آخری ذرہ بھی معدے سے نکال باہر نہیں کیا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی رمضان آنے والا ہے میرے بھائی، رمضان کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کون کون اصلاح کرے گا؟ انشاءاللہ بھرپور اصلاح کرنی ہے، اور حرام تو کیا مشکوک کے بھی قریب اب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا اس بار یہ رمضان کے روزے، یہ تراویح، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ اعتکاف زندگی میں کیسے رنگ بھریں گے انشاءاللہ۔ اس بار دیکھنا کیسے انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی چاہتے ہیں عمران خان والی؟ انشاءاللہ وہ تبدیلی جو قرآن و سنت والی۔ کون سی تبدیلی؟ جو قرآن و سنت والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک سے پہلے اپنے معمولات مختصر کریں بھائی، استقبال کرنا ہے، دنیا کے کام مختصر کریں، وقت نکالنا شروع کریں، اختصار کی طرف آنے لگیں۔ یہ جو پھیلاوا ہے نا ہماری زندگیوں میں، پھیلاوا ہے خامخواہ کا، اس پھیلاوے کو سمیٹیں ہم دنیا کے، تاکہ رمضان کے لیے خوبصورت وقت نکل سکے، مصروفیات کم کریں۔ مومن آدمی کا رزق نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے کہ جو عام دنوں میں وہ 10 گھنٹے محنت کرتا تھا، جو کمائی ہوتی تھی، جو رزق ملتا تھا، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے 5 گھنٹوں میں وہی رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے عرض کیا کہ مصروفیات کم کریں۔ کیا کرنا ہے جی؟ مصروفیات کو انشاءاللہ کم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جب ہم کو اچھا رزق بڑھ جاتا ہے، سارا سال میں اتنا فروٹ کھانا نصیب ہوتا ہے جتنا رمضان کے مہینے میں کھا جاتے ہیں؟ بولو بھائی جی، تو کیا بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟
رزق بڑھ گیا، اس یقین سے بڑھے گا۔ اور جہاں ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اپنی سحری افطاری کی تیاری کرنی ہے، اپنے اڑوس پڑوس، برادری میں، محلے میں، گلی میں، ارد گرد نظر بھالیں اور دیکھیں توجہ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بیچارے ان دنوں میں بھی جن کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے سب نے مل بانٹ کے انشاءاللہ رمضان گزارنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ مل بانٹ کے انشاءاللہ۔ ایک لقمہ بھی اگر ہمارا کسی کے پیٹ میں چلا گیا، اس نے افطاری کر دی، ممکن ہے اس کے اخلاص والے روزے کا اس کے برابر ہمیں بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ہو جائے۔ ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ تو اس لیے روزہ حلال چھڑواتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ حلال حلال۔ روزے میں کچھ حلال چیزیں ہیں جو دن میں ان کا استعمال جائز۔ روزہ رکھا ہے، کھانا حلال کا ہے، خون پسینے سے کمایا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑو۔ پینا حلال کا چھوڑو، نکاح حلال کا نہیں۔ فرمایا روزے کی یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے روزے میں کہ اب روزے میں تم حلال کا استعمال چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ بقیہ کے 11 مہینے حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو روزہ کیا ہے؟ بہترین تربیت گاہ ہے، بہترین اکیڈمی ہے۔ آئیے اس میں داخلہ لیجئے اور تربیت کیجئے اپنی انشاءاللہ۔ ایک ایک عمل میں جب 1 مہینہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ ہماری طبیعتیں بحال ہو جائیں گی، ہماری طبیعتیں اس کی عادی ہو جائیں گی، پھر بقیہ کے 11 مہینے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی عادت پہ ہمیں چلاتے رہیں گے۔ کوشش فرمائیں گے سارے احباب انشاءاللہ۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان سے پہلے ایک اتوار آئے گا انشاءاللہ، اور رمضان میں بھی انشاءاللہ اتوار کی ترتیب چلے گی بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ رمضان میں بھی انشاءاللہ اتوار کو میں درس چلے گا، راتوں میں تو خلاصہ ہوگا، تراویح کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس آدھا گھنٹہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اتنا انشاءاللہ ہوگا روزانہ کی بنیاد پر۔ وہ جتنا ہم تراویح میں پڑھیں گے اس کا خلاصہ، اور انشاءاللہ اسی چھت پہ نماز تراویح پڑھیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کا اہتمام کیا ہے ہم نے، بہت خوبصورت، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ پرچیاں آتی ہیں، عورتیں اعتکاف میں اپنے گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، اس میں کیا کیا نفلی باتیں کرنی چاہیے؟ یہ اعتکاف کے قریب جا کے انشاءاللہ تفصیل سے مسائل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اعتکاف کے قریب جا کر مستقل ہمارا اس سے پہلے کا جو اتوار ہوگا انشاءاللہ اس پہ 1 گھنٹے کے تفصیلی اعتکاف کے ہی مسائل ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ آسانی رہ جائے گی اس موقع پر۔ اوابین، چاشت اور اشراق پڑھنے کا وقت بتا دیجیے۔ اوابین کے جو 6 نوافل ہیں یہ مغرب کی نماز کے بعد ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اشراق جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 10 12 15 منٹ جب گزر جاتے ہیں اور مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو نماز کا جو ہے نا وہ جائز وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ اشراق کا ہے۔ اس کے بعد سے تقریباً یہ 1.25 گھنٹے تک اس کا ٹائم رہتا ہے جی، 1.25 گھنٹے تک۔ جیسے مثال کے طور پر 7 بجے اگر ٹائم شروع ہوا تو 8:45 بجے تک آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی جی۔ اور اس کے بعد پھر زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت چلتا ہے، یعنی 9:45 بجے سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چاشت کے کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، سمجھ آ گئی۔ ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، جو شخص مالی اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہو، رزق روزی کے اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہو، چاشت کی نماز کی عادت ڈال لے، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوگا، اللہ کسی کا محتاج نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پیلیا جھڑوانا جائز ہے یا نہیں؟ پیلیا کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہے؟ یہ جھڑوانے کا فلسفہ میری سمجھ سے بالا تھا۔ دم تو بالکل جائز ہے بھئی، اب دم کروائیں، قرآنی آیات پڑھیں، سورتیں پڑھیں، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ پیلیا کے لیے مخصوص قرآن کی آیت ہے۔ کیا یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اسے پیلیا جھاڑنا ہے تم نے قیامت تک؟ نہیں، سارا قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سارا قرآن رحمت ہے، سارا قرآن شفا ہے۔ پڑھیں پورے یقین سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا قرار دیا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام مقرر کیا سورۃ الشفا، تو اللہ نے اس سورت کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، شفا ہے۔ پڑھ کے دم کریں، جائز ہے۔ باقی یہ جو تیل میں ڈنڈیاں ڈالنا اور پھر ہری ڈنڈیوں سے جھاڑنا اور یہ چیز، اور ایک تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا،
وہ میرے بچے کو پیلیا ہو گیا تو انتقال ہو گیا ہمارے بڑے اچھے دوست سے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ان کو پتہ نہیں تھا، ناظم آباد سے آتے تھے درس میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو وہ ایک اتنا سا بینگن لے آئے، بینگن. اب ان میں مجھے کہنے لگے یہ ڈوری اس کے اندر پرو دیں اور یہ بچے کے گلے میں لٹکا دیں، اتنا موٹا بینگن. اچھا، یا اگر گلے میں نہیں لٹکاتے تو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، اس سے پیلیا ختم ہو جائے گا. میرے بھائیو، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے. توجہ میری طرف. اچھا، تو عقل کے بھی یہ چیزیں خلاف ہیں کہ بینگن گلے میں لٹکائے جائیں. اچھا، شہد کو قرآن نے شفا فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. شہد کی بوتل مریض کے گلے میں لٹکا دینے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں بھائی، معلوم ہوا کہ اس کو طبیب کے نسخے کے مطابق استعمال کروانا پڑے گا. قرآن مجید پر سب سے پہلے ہم ایمان لائیں، پھر اس کو عمل میں لائیں، اور پھر یہ بنے گا ہمارے حق میں شفا اور رحمت انشاءاللہ. ہم قرآن کے حکم روزانہ توڑتے رہیں اور کہیں اس کے دم سے ہمیں اثر ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہ ورد و وظائف تب کام میں آتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائے. میں نے پردہ شروع کیا ہے تو میری کچھ پرانی بچپن کی تصویریں ہیں، کیا انہیں رکھنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. ہماری کسی بہن نے لکھا ہے کہ ہم نے پردہ شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس جذبے پر آپ کی گزری زندگی کے گناہ بخش دیے ہوں گے. بہت عظیم جذبہ ہے. لیکن دیکھیں، تصویر جو پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے، کاغذ پہ تصویر بنی ہوتی ہے، پتھر پہ بنی ہوتی ہے، فریم میں لگی ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی جو تصویریں ہیں کسی بھی جاندار کی ناجائز اور حرام ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تصویریں جب تک رکھی رہیں گی تب تک گناہ مفت میں ہوتا رہے گا. دیکھیں، اصل تو ہماری پہچان ہمارے اعمال ہیں، ہماری اپنی شخصیت ہے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ ہماری تصویریں دیکھ کر دل بہلائیں گے. بھائی، کوئی تصویریں دیکھ کر دل نہیں بہلاتا. آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سب ایسے باتیں ہیں. چھوڑیں، گناہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو ختم کر دیجیے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو یہ تصویریں بھی اپنے ہاتھوں سے جلا کے ختم کیجیے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ گناہ دفن ہو جائے. ہاں، والدہ ضعیف العمر ہیں، رمضان کے روزے رکھنے سے ان کو کمزوری ہو جاتی ہے. عمر 80 ہے. اگر نقاہت ہو جائے اور روزے قضا ہوں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے اگلے آنے والے رمضان سے پہلے یا فدیہ؟ دیکھیں جی، روزے کے فدیہ کے متعلق مسئلہ سمجھ لیجئے. روزہ رکھنا ویسے تو فرض ہے، کتب علیکم الصیام، لیکن آگے اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریضوں کے احکامات بیان فرمائے. ایسا مریض جس کے شفا یاب ہونے کا امکان نہ ہو، ایسا مرض کہ اب یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا، اب یہ اس نے مریض کو کمزوری کرنا ہے، اب شفا یاب ہونا ناممکن ہے، تو لازمی بات ہے اس مرض میں وہ روزے اگر نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو اس مریض کی جانب سے فدیہ دیا جائے گا، چاہے یہ مریض جوان ہو یا بوڑھا ہو. ایسا مرض لاحق ہو کہ جو مرض شفا کی جانب اس کے آنے کا امکان اللہ تو قادر ہے لیکن ظاہری امکانات نہ ہوں، اور ایسا بوڑھا شخص مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کے اندر اتنی نقاہت ہو کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آئندہ بھی کبھی اگر رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کی جانب سے بھی فدیہ دیا جائے گا. لیکن ایسا مریض یا ایسا بوڑھا شخص جو سردی کے چھوٹے دنوں میں روزے رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، تو ان کو سردی کے دنوں تک انتظار کرنا ہے، جا کر انہیں روزے قضا کرنے ہیں. اگر فی الحال یہ فدیہ دے دیں اور بعد میں روزے رکھنے کی طاقت ہو تو روزے بھی رکھ لیں، یہ بھی صدقے کا اجر ہو جائے گا اور روزے بھی ادا ہو جائیں گے. اور اگر روزے ادا نہیں کر سکے، قضا نہیں رکھ سکے بعد میں، تو یہ فدیہ ان کی جانب سے ہو جائے گا. جیسے فرمایا کہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، وہ 80 برس کی ہیں، تو لازمی بات ہے 80 برس بڑی عمر ہے، اس میں اگر روزے وہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ان کی جانب سے فدیہ دیا جائے گا. اور فدیہ جو ہے، ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے. صدقہ فطر جتنا بھی مقرر ہوگا اس کے بقدر ایک روزے کا فدیہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ابھی اپنے بیان میں آپ نے نوکری کے حوالے سے اوقات میں لگن سے کام نہیں، 1 گھنٹہ ابھی آرام، تقریباً پوری دنیا میں کام کے اوقات کار 8 گھنٹے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 12 گھنٹے. مزید ستم کہ مزدوری نہیں دی جا رہی، وہ مزدوری نہیں دی جا رہی جو حق ہے، اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے نعیم صدیقی صاحب کا سوال ہے. جی
नईम साहब फरमाते हैं कि दीगर ममालिक में तो ये उसूल हैं कि उमूमन ऑफिस में, कंपनीज में 8 घंटे काम होता है, उसके बाद छुट्टी होती है और उनको पूरा हक दिया जाता है। हमारे यहाँ तो 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है तो वो हक नहीं दिया जाता। देखें जी, जिस वक्त आपको किसी कंपनी ने हायर किया तो लाजमन आपके सामने उन्होंने शराइत रखी होंगी, और शराइत में ये कोई शरीयत में नहीं है 8 घंटे काम है, कोई अल्लाह की जानिब से मजदूरी 8 घंटे नहीं है कि भाई 9वां घंटा नहीं है। जिसकी आप मजदूरी करने लगे हैं, जिसके यहां आपने मुलाजिमत इख्तियार की है, उन्होंने अगर आपके साथ शुरू में ही जो मुआहिदा किया उसमें तयन हो गया कि आपने 12 घंटे ड्यूटी करनी है और आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, तो आपको बहरहाल रोजाना 12 घंटे ड्यूटी करना लाजिम है। समझ आ गई है? और अगर 8 घंटे थी तो 8 घंटे की सैलरी है तो लाजिम है। ऊपर अगर इजाफी आप टाइम नहीं भी लगाना चाहते, आप गुनाहगार नहीं होंगे। मुआहिदा चूंकि 8 घंटे का है, तो इस तरीका से जो मुआहिदा होगा उसी के मुताबिक अमल पैरा होना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आधा पढ़ा, आधा नहीं। वो थकन से चूर चूर होते हैं, यही आधा है आगे। आप सवाल फरमा दें जरा खड़े होके जी। नहीं, मैं ठेकेदार हूं नहीं, इसलिए वाकिफ नहीं। फरमाना ये चाहते हैं कि जैसे बाज जगहों पे मालिक की तो शक्ल ही मजदूर ने नहीं देखी होती, बीच में कुछ मैनेजर्स होते हैं, ऐसे ही है ना, कुछ मैनेजर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं जो मजदूरों से काम लेते हैं और उनकी मसलन सैलरी 25,000 अगर मालिक दे रहे हैं तो 5,000 वो ठेकेदार या मैनेजर उनकी कटौती करके उनको 20,000 देते हैं, 5,000 अपना रख रहे हैं उसमें। ये तो बात यकीनी है कि जो 25,000 उनका हक है जो मालिक दे रहा है, ये 5,000 ठेकेदार या मैनेजर को कटौती करना शरन नाजायज है, हराम है, ये उनका हक खा रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि ये ज्यादती किसकी है, तो ज्यादती तो इसमें यह है कि मालिक की भी ज्यादती है, ठेकेदार की भी ज्यादती है। मालिक की ज्यादती यह है कि वो आंखें बंद करके एतमाद कर रहे हैं, उनको इस मामले में निगहदाश्त रखना चाहिए, छानबीन रखना चाहिए। समझ आ गई है? और जो ठेकेदार है उसकी ज्यादती तो यहां वाजे है। रह गया मामला मजदूर का, तो किसी न किसी जराए से मालिक तक ये आवाज पहुंचा देनी चाहिए, किसी न किसी जराए से, कोई भी जराए तो होंगे, आज मीडिया का दौर है, कोई मुश्किल नहीं है, जराए के जरिए आवाज पहुंच जाए। तो इसमें जो मालिकान हैं उनको भी इस लिहाज से बखूबी नोटिस लेना चाहिए। बेचारे गरीब मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं। आज 20,000 में क्या हो सकता है, नहीं घर चलते, बड़ी मुश्किल है जी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के लिए आसानियां पैदा फरमाए।